رشتہ جہاں ہوتا ہے وہاں اس کے ٹوٹنے کا امکان ہی کم ہوتا ہے. ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ وہ رشتہ تھا جو جلدی میں بنا اور اس میں بہت سے توقعات اس رشتے کے ساتھ جڑ گئی تھی. اس سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ شادی کے بعد دریافت کا عمل شروع ہوتا تھا. اب شادی سے پہلے دریافت ہو چکی ہوتی ہے, چونکہ وہ ڈسکور کر چکے ہوتے ہیں تو وہ ایک طرح سے وہ جو پکچر ہے وہ اوور ہو چکی ہوتی ہے, پارٹی اوور ہو چکی ہوتی ہے. اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ جلدی ایک دوسرے سے اکتانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن نارملی جو کہ جلدی سے بنائے گئے رشتوں میں زیادہ تر فیصلہ ان دو لوگوں کا ہوتا ہے جن کی انہیں شریعت میں تو اجازت ہے, لیکن ان کی جو فیملی ہے ارد گرد جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ ان کو اس طرح سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے, جس کی وجہ سے وہ بریک اپ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ چلے جاتے ہیں. کہ جتنے بھی لوگ ارد گرد موجود ہیں, جس طرح وہ ارینج میرج کو بچا رہے تھے, اگر اسی طرح وہ لو میرج کو بھی بچانا شروع کر دیں تو اس کے زیادہ دیر پر اور بہتر اثرات مرتب ہو. سر, رشتوں کی جب اینڈنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد زندگی کو کیسے آگے بڑھایا جاتا ہے؟ کیا واپس اسی ریلیشن شپ میں جانا چاہیے یا آگے کیسے موو آن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت شے تو کوئی نہیں ہے کہ جہاں رجوع کا کہا گیا کہ اب دوبارہ رجوع کر کے اپنے معاملات کو درست کریں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سعدیہ بخاری. جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ آج کل ریلیشن شپ جتنی سپیڈ کے ساتھ بن رہے ہیں اتنی سپیڈ سے ٹوٹ بھی رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ ریلیشن شپ جیسے ہی بنتے ہیں ویسے ہی ٹوٹ جاتے ہیں؟ مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سید اجاز بخاری, جو کہ ریلیشن شپ کوچ ہیں اور اس کے علاوہ ٹرینر بھی ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ ریلیشن شپ میں ایسی کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا سوشل میڈیا یا ٹیکنالوجیز کا استعمال ہے جس کی وجہ سے ریلیشن شپ ٹوٹتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ تھینک یو فار بینگ ہیئر. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیے, رشتہ جہاں ہوتا ہے وہاں اس کے ٹوٹنے کا امکان ہی کم ہوتا ہے. جی. ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ وہ رشتہ تھا جو جلدی میں بنا اور اس میں بہت سے توقعات اس رشتے کے ساتھ جڑ گئی تھی. اس سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ شادی کے بعد دریافت کا عمل شروع ہوتا تھا. اب شادی سے پہلے دریافت ہو چکی ہوتی ہے, اور جب وہ دریافت ہو چکی ہوتی ہے تو پھر اس رشتے کے اندر جو خوبصورتی دریافت والی ہے کہ ڈسکور کرنے ہیں دونوں نے ایک دوسرے سے جڑی چیزوں کو, وہ چونکہ وہ ڈسکور کر چکے ہوتے ہیں تو وہ ایک طرح سے وہ جو پکچر ہے وہ اوور ہو چکی ہوتی ہے, پارٹی اوور ہو چکی ہوتی ہے. اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ جلدی ایک دوسرے سے اکتانا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ جو جلدی ایک دوسرے سے اکتانا شروع کرتے ہیں وہ پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اگر ادھر سے فیملی کے لوگ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آ جائیں. لیکن نارملی جو کہ جلدی سے بنائے گئے رشتوں میں زیادہ تر فیصلہ ان دو لوگوں کا ہوتا ہے جن کی انہیں شریعت میں تو اجازت ہے, لیکن ان کی جو فیملی ہے ارد گرد جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ ان کو اس طرح سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے, جس کی وجہ سے وہ بریک اپ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جتنے بھی لوگ ارد گرد موجود ہیں, جس طرح وہ ارینج میرج کو بچا رہے تھے, اگر اسی طرح وہ لو میرج کو بھی بچانا شروع کر دیں تو اس کے زیادہ دیر پر اور بہتر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. پھر بریک اپ میں ایک چیز جو خاص طور پر فائنانسز ہیں ان میں بہت بڑا کردار ہے بریک اپس کا. کہ جب آپ فائنانسز ہوتے ہیں, یعنی پہلے دیکھیں نا, جس طرح لطیفہ بھی دیتے ہیں کہ ایک خاتون کہنے لگی ایک صاحب سے کہ میرے ساتھ نا تم پہلے والا تعلق کیوں نہیں اس طرح سے رکھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ رکھ لیتا ہوں, پھر وہ اس کو گھماتا ہے پھراتا ہے اور واپسی پر اسے میکے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. کہتے ہیں اس طرح کا تعلق تو میں رکھ سکتا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو کردار ہیں ارد گرد موجود, جب تک وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تب تک آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ دنیا کو کوئی بھی رشتہ چل سکتا ہے. سر, کہا جاتا ہے کہ آپ جب تک کسی کو جانے نہ تب تک ریلیشن شپ نہیں چلتا, لیکن آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کو جان لیتے ہیں اس کے باوجود بریک اپ ہو رہا ہے. کیا وجہ؟ میں نے ابتدائی میں یہ بات عرض کی تھی جس کا دریافت میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ جب آپ پہلے سے جان لیتے ہیں کسی رشتے کو تو پھر آپ ایک دوسرے کو تانا دے سکتے کہ آپ کو تو پتا تھا مجھے یہ پسند اور یہ پسند نہیں ہے, آپ کو تو پتا تھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آج کل اگر آپ کسی کو جان لیتے ہیں وہ بھی ایک مسئلہ ہے, وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے, زیادہ بڑا مسئلہ ہے. سر, رشتوں کی جب اینڈنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد زندگی کو کیسے آگے بڑھایا جاتا ہے؟ کیا واپس اسی ریلیشن شپ میں جانا چاہیے یا آگے کیسے موو آن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت شے تو کوئی نہیں ہے کہ جہاں رجوع کا کہا گیا کہ اب دوبارہ رجوع کر کے اپنے معاملات کو درست کریں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مذہب اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ لٹکے مت رہیں ایک رشتے کو لے کر. بعض اوقات ہماری انائیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہمیں اس رشتے کو اس طرح سے دماغی طور پر چھوڑنے نہیں دے رہی ہوتی, ہم ان کے ساتھ رہ نہیں رہے ہوتے, معاملات ٹھیک نہیں, ہم کہتے لوگ سوچیں گے دیکھو نہیں چلا نا اس کا رشتہ, تو اس کے چکر میں ہم گھسیٹتے رہتے ہیں اپنے رشتے کو. تو اس صورت میں رشتے کو گھسیٹنا نہیں چاہیے. دوسری بات, کچھ لوگ بچوں کی وجہ سے کرتے ہیں, اس سے بچے بھی بہتر طور پر نہیں پل پاتے. اور وہ دیکھیے صاحب, میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جس نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے نا اس کا ٹھیک ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ ٹھیک ہیں آپ سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں, اور اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں تو آپ جتنا ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر آپ دوسروں کے معیار پر پورا اترنے کی کوشش میں ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. سر, اچھا, یہ ریلیشن شپ کے بعد جو آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے اس سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ڈپریشن ہونا یا انزائٹی ہونا, پہلے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن ہمیشہ ماضی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے
یعنی پچھتاوے کے حوالے سے, اور اینزائٹی فیوچر کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ رشتے کے آپ بریک اپ کے فوراً بعد جو آپ کو ڈپریشن اور اینزائٹی دونوں آتے ہیں, جب پرانی باتیں یاد آتی ہیں ڈپریشن ظاہر ہوتا ہے, جب مستقبل نظر آتا ہے کہ آگے ہم کسی کے ساتھ کیسے جا کر جڑیں گے تو اس سے اینزائٹی آتی ہے. تو جو اپنے اس رشتے کو پراپر چھوڑنے کا مطلب چھوڑ دیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے, وہ ڈپریشن اور اینزائٹی سے نجات لے لیتا ہے. لیکن اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں جو اسے بار بار آ کر یاد دلاتے رہتے ہیں کہ تمہارا یہ والا قصور تھا, تمہارا وہ والا قصور تھا, اور اگر اس شخص کا کوئی قصور ہے بھی تو وہ آگے اسے بڑھنا چاہیے اس قصور کو قصور سمجھتے ہوئے. ٹھیک ہے, میں انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, آگے کم از کم جو میں رشتہ بناؤں گا یا بناؤں گی اس میں ان چیزوں کا خیال رکھوں گا. وہ ڈپریشن اور اینزائٹی سے نکل آتے ہیں. اور اگر بار بار اسی تھاٹ پروسیس میں آپ رہیں گے, اسی کو بار بار سوچتے رہیں گے مجھے یوں کرنا چاہیے تھا, پھر بعد اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جو اس وقت جملے نہیں بولے ہوتے, آپ کا دل کرتے دوبارہ جا کے اس کو وہ جملے بول کے آؤں میں کہ میں نے اس سے اس وقت یہ کیوں نہیں کہا اور وہ کیوں نہیں کہا, یا میں نے اس طرح کی بینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ کو جس گھڑی لگا, اور عورت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ عورت جب چھوڑتی ہے اس سے کئی عرصہ پہلے چھوڑ چکی ہوتی ہے, کیونکہ وہ پراپر چھوڑنا ہوتا پھر وہ چھوڑ دیتی ہے. اس وقت مرد کو شاید لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ واپس آ جائے گی, یا نہیں یار یہ ایسا سلسلہ ہو جائے گا. یہ ویسا نہیں ہوتا. اگر دونوں کو لگے وہ ساتھ نہیں رہ سکتے تو دونوں کے لیے بہت بہتر ہے کہ وہ ساتھ نہ رہیں. سر یہاں پہ میرا آپ سے ایک سوال ہو رہا ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ رشتہ فوراً سے ختم ہو جاتا ہے, جیسے آپ نے کہا ہے کہ عورت جب چھوڑتی ہے وہ پہلے سے چھوڑ چکی ہوتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ریلیشن شپ میں جو مس انڈرسٹینڈنگ اتنی بڑھ جاتی ہیں اور ایک دم سے آپ جب فیصلہ لیتے ہیں اور فیصلہ لینے کے بعد آپ بعد میں سوچتے ہیں کہیں میں نے غلط فیصلہ تو نہیں لے لیا, یہ کیا ڈبل مائنڈیڈ ہونے کی نشانی ہے, کیا سین ہے یہ؟ دیکھیں آپ کا جو ہے ایک تو کچھ بھی کبھی ایک دم نہیں ہوتا. وہ بڑا خوبصورت کسی کا شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یعنی آپ اچانک کوئی غصے میں آ جاتا ہے تو وہ سب سے کچھ چل رہا تھا, بس وہ پوائنٹ اس کا ایسا تھا کچھ ٹریگر اور وہاں پہ پھٹ پڑا. دوسرا آپ نے بھی جو یہ فرمایا کہ اس کے بعد وہ غلطی کا احساس ہونا. دیکھیں غلطی کا احساس ہونا یہ رب کے ہمارے ساتھ جو تعلق ہے یہ اس کا ثبوت ہے کہ ہمیں غلطی کا احساس ہوتا ہے. اب احساس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پچھتاوے کی اس گہرائی میں چلے جائیں کہ اس سے نکل ہی نہ سکے آپ. احساس کا مطلب ہے آپ اس سے سیکھیں. جب آپ نے اس غلطی سیکھا تو آپ اپنے نئے رشتے کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ اس رشتے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں رہ سکیں گے تو چھوڑ دیں. اور چھوڑنے کا مطلب چھیڑنا نہیں ہوتا. ہم میں سے اکثر لوگ چھوڑ کے چھیڑتے رہتے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ پھر خود بھی پریشان رہتے ہیں اور ان کا رشتہ بھی خراب ہوتا ہے. ایسا ہی. اور سر فیوچر میں ایک نیا ریلیشن شپ بنتا ہے, ساتھ پرانا بھی چل رہا ہوتا ہے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں جی ڈبل ریلیشن شپ, دھوکا اور بریک اپ. یہ تو خیر غیر مناسب ہے, یہ دونوں کے لیے غیر مناسب ہے. اگر انہوں نے بھی چلا رکھا ہے تو غیر مناسب ہے, چونکہ یہ توہین ہے اس رشتے کی جس کے ساتھ اب آپ جا کر جڑے ہیں. سر ہو بھی تو ایسا رہا ہے نا کہ جب کسی کو پچھتاوا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ آگے موو آن ہم نے کر لیا ہے, لیکن پیچھے والا ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں. یہ نامناسب ہے, یہ انتہائی غیر مناسب ہے. بالکل اس طرح کا فیل, چونکہ جب آپ کسی کے ساتھ جڑے ہیں تو پھر آپ اسی کے ساتھ جڑے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرز کا آدمی اگر بے وفائی ہو, چاہے خاتون کرتی ہیں یا صاحب کرتے ہیں, اس طرز کی جو بے وفائی, اس کا مطلب آپ تو اپنی ذات کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہے, تو آپ کسی کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سر بہت زبردست آنسر دیا. یہ بتائیے گا کہ رشتوں میں اور ریلیشن شپ جو ہمارے فیملی کے بھی چلتے ہیں ان میں ہمارے خاندان کا کیا کردار ہوتا ہے بریک اپ کی صورت میں؟ دیکھیں میں نے اس کے اوپر بھی ابتدائی میں ایک بات عرض کی تھی کہ جب کبھی دو لوگ جنہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی, اگر کہیں نہ کہیں جا کر ان کے یہاں بریک اپ ہونے والا ہے تو ارد گرد کے رشتہ داروں کو ضرور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, پیرنٹس کو, کہ وہ کردار ادا کریں کہ وہ ان کو جوڑے رکھیں. لیکن کسی کو زبردستی کبھی بھی نہیں جوڑنا چاہیے, ان کو جوڑے رکھیں. میں نے پچھلے دن ایک ٹریننگ سٹارٹ کرائی کہ سمدھیوں کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, جو کہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ بہو بیٹیاں یا جو بیٹے ہیں وہ معاملات کو اور طرز پر دیکھ لیتے تھے, کہیں نہ کہیں فرمانبرداری کے نام پہ سن لیتے تھے. لیکن آج کل کیا ہے, وہ چونکہ سنتے نہیں تو سمدھی وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں, پھر وہ اپنی مرضی کے غصے والے فیصلے کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں تو ایسے ہوتا تھا اور ہمارے دور میں تو ویسے ہوتا تھا. پھر وہ اسی طرز پر جب اس دور کے لوگوں کو ڈیل کرنا جاتے ہیں وہ خود بھی بیمار ہو جاتے ہیں اور بچے بھی پریشان پھرتے ہیں. تو سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے کہ فیملی کے لوگوں کو خاص طور پر اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ آج کے جو ڈائنامکس ہیں وہ بدل چکے ہیں, آج کی دنیا مختلف ہو چکی ہے. اب زیادہ چیلنجز کا سامنا ایک لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی, اور چونکہ ان کو ان چیلنجز کی سمجھ نہیں ہوتی اس لیے وہ کہیں نہ کہیں معاملات میں خود بھی پریشان ہوتے اور انہیں بھی پریشان کرتے ہیں. سر یہ بتائیے کہ اب جو دور چل رہا ہے اور لوگ ڈپریشن کا بھی شکار ہے, اسٹریس بھی, انزائٹی سب بھی مکس ہو کر چل رہا ہے, اس صورت میں جو رشتے بریک اپ ہو رہے ہیں, جو ریلیشن شپ بن رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں, چاہے وہ میریڈ ہوں, چاہے وہ یہ لورز ریلیشن شپ ہو, محبت کا ہو, جنہیں محبت کا نام ہم نے دے دیا ہے, ان کو بچانے کے لیے کیا ہمیں کیئر کرنی چاہیے کہ ریلیشن شپ ٹوٹے نہ؟ کمیونیکیشن پہ کام کریں. ہمیں ایک دوسرے کو سننا چاہیے. جنہیں سننا آتا ہے نا
وہ سنا سکتے ہیں. ہمارے یہاں سننا نہیں آتا پھر سنانے کی طرف نکل کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے نتائج ظاہر ٹھیک نہیں ہوتے. دوسری بات میں آپ سے ایک بات یہاں پر عرض کروں, جو رشتے کی اہمیت کو سمجھتا ہے نا وہ بڑے آسان طریقے سے برداشت کرتے رشتے کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اپنے لیے برداشت کر رہا ہوتا ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم جب دوسروں کے لیے برداشت کرتے ہیں تو پھر عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا, پھر ہماری عمریں کوئی اور بسر کرتا ہوا چلا جاتا ہے اور اس کو پھر ظاہر نقصانات ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے سر, یہاں پہ اسٹریٹ فارورڈ ہونا بھی ضروری ہے ریلیشن شپ کے. ہمارے ہاں اسٹریٹ فارورڈ کا مطلب بدتمیزی ہے. ہمارے ہاں بدتمیزی کو بہادری سمجھا جاتا ہے. آپ کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے, اسی کو ہم کمیونیکیشن سٹائل کہتے ہیں. آپ جب اپنی کمیونیکیشن پہ بات کریں گے تو اس کے نتائج مختلف ہوں گے. مجھے یاد ہے میں ایک جگہ ٹریننگ کرا رہا تھا تو وہاں جو لوگ تھے وہ ہیڈ ماسٹرز تھے شاید یہ پرنسپلز تھے, بر اسی عہدے کے لوگ تھے. تو میں نے کہا کہ آپ لوگ واپس جا رہے ہیں, ہفتے کو واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, تو یہاں سوٹ ووٹ لے کر بیگ مات کے لے جائے گا. 4-8 ہفتے کی ٹریننگ ہے, بڑے خوش ہوں گے وہ جب آپ کی وہ آپ ان کو سوٹ ووٹ جا کر دیں گے. تو ایک صاحب کونے سے کھڑے اور کہنے لگے کہ لے کے جانے ہونے ہیں جی. تو میں نے ان سے کہا جس طرح دیتے ہوں گے نظر آ گئے کہ یعنی جو آپ کی جو ٹون ہے, دیکھیں صاحب لفظوں سے زیادہ لہجے لہو لہان کرتے ہیں, اور اسی کے اوپر کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں کمیونیکیشن کے اوپر اپنے بچوں کا, بڑوں کا, سب کا جو کہ نقل کرتے ہیں تو ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. رشتہ بہتر ہے کمیونیکیشن کی بہتری سے ہوتا ہے. سر کمیونیکیشن آپ نے جیسے کہ بتایا کہ یہ ہونی چاہیے, کیا ہمیں ریلیشن شپ کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے غلط فہمیوں کو بھی اوپر کام کرنا چاہیے کہ نہیں, اور اگر کرنا چاہیے تو غلط فہمیوں کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے گھر کے اس کونے میں جو کونا دونوں میں سے کسی ایک کو پسند ہے, اور آپ ان سے کہیں کہ جو آپ کو پرابلم ہے مجھے آپ کہیں, اور میں ججمنٹل نہیں ہوں گا, میں آپ کی پوری بات سنوں گا, اور جب میں آپ کو بات کا جواب دینے جاؤں گا تو میں جذباتی نہیں ہوں گا یا نہیں ہوں گی, اور آپ اپنی رائے ان کو دیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کا کام نہیں چل رہا تو رشتہ داروں اور دوستوں سے ڈسکس کرنے کے بجائے ایکسپرٹ سے ڈسکس کریں, کیونکہ جب آپ رشتہ داروں سے اور دوستوں سے ڈسکس کرتے ہیں وہ اپنے حصے کا تجربہ کرتے ہیں آپ, تو آپ ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں, وہ باعث نہیں ہوتا. جب وہ باعث نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں, آپ کو وہ تحقیق کے مطابق آپ سے بات کرتے ہیں کہ تحقیق یہ وہ نہ لڑکی کی طرف ہوتا ہے نہ لڑکے کی طرف ہوتا ہے, وہ اصل میں اس تحقیق کی طرف ہوتا ہے اور آپ کے سامنے رائے رکھتا ہے. اور سر یہاں پہ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں ظرف کی بھی ضرورت ہے, تھوڑا ہم اعلیٰ ظرف بھی ہوں, کیونکہ ہم باتوں کو پی نہیں پاتے ہیں اور فوراً سے ہائپر ہو جاتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کر دیا. بھائی انسان ہے, انسان سے غلطیاں ہوتی ہی ہیں. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اس ٹاپک پہ بات کی ہے, اور یہ ٹاپک اتنا ہیلدی اور ہیوی ہے کہ اگر اس پہ جتنی بھی بات کریں اتنی کم ہے. اگر ہم چھوٹی سی بات سے بھی سیکھ لیں تو ہمارے رشتے بچ سکتے ہیں. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.